فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ حضرات، یقیناً آپ میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کے روزوں کو رکھا۔ آج ان کے لیے حکم ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ ان کی گنتی پوری ہو چکی، انہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے۔ آج ان کا حق ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس رب کی بڑائی بیان کرے، اس رب کی عظمت بیان کرے، اس رب کی تکبیرات کہے عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جس رب نے آپ کو پورا مہینہ ہدایت بخشی۔ یہ اس کا رحمت، اس کی فضل، اس کا انعام ہے، وگرنہ بہت سارے ایسے بد نصیب ہوں گے جنہوں نے ماہ رمضان میں روزے نہ رکھ سکے۔ صحت موجود تھی، سحری و افطاری کا انتظام موجود تھا، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو سحری بھی کھاتے ہوں گے اور افطاری کے وقت بھی عوام الناس میں یا گھر میں بیٹھے ہوں گے، قسمہ قسمہ کھانے جو ہے ان کے آگے ہوں گے، لیکن ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہوگا کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ تو آج میں اور آپ کس پوزیشن میں، کس حیثیت میں بیٹھے ہیں؟ ایک تو وہ بندہ ہے جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، آج وہ انعام لینے آیا ہے، آج وہ صلہ لینے آیا ہے، آج وہ ثمرہ لینے آیا ہے، آج وہ جہنم سے آزادی لینے آیا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ مزدور کی مزدوری دینے کا حکم دیتا ہو، جس اللہ کا قانون ہی ضابطہ یہ ہو کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دی جائے، تو آج اتنے مزدور اس کے دربار پہ آ کے بیٹھ جائیں اور وہ خود مزدوری نہ دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مزدوری دینے کے لیے وہ تیار ہے۔ فرشتے صبح سے زمین پہ اتر آتے اور آواز لگاتے ہیں کہ اے روزے دارو نکلو، تمہیں اپنا رب بلا رہا ہے۔ جس رب کی رضا کے لیے تم کھانا پینا چھوڑتے تھے، جس رب کی رضا کے لیے تم رات کو جاگتے تھے، جس رب کے لیے تم نے روزہ رکھا، آج وہ اعلان کرتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے تھا اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ تو آج جزا لینے کا دن ہے، انعام لینے کا دن ہے، مغفرت لینے کا دن ہے۔ مزدوری ہمیں چاہیے، اور آج مزدوری پیسوں مال دولت کی صورت میں نہیں، جہنم کی آزادی کی صورت میں۔ یہ ہم لینے کے لیے یہاں موجود ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے روزے نہیں رکھے اور جنہوں نے رکھے ہیں، دونوں اپنے ذرا گریبانوں میں جھانکے کہ ہم کس حیثیت سے بیٹھے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سب سے بڑے محدث ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو جمع کیا، حفظ کیا، جن کے سینے اور دماغ میں حدیث کا جمع ہونا معجزہ رسول تھا، دعائے رسول تھی کہ ان کو میری حدیث نہ بھولا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے جب سے یہ دعائے رسول ہو گئی اس کے بعد مجھے کبھی حدیث رسول کے الفاظ نہیں بھولے۔
تو یہ رسول رحمت کے دین کی شریعت کا معجزہ تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کا اور بھی ایک مقام اور شان ہے جو کسی خال صحابی کو حاصل ہے، وہ مقام، وہ عظمت، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ کو خاص مقام حاصل ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ قیامت تک جو مومن آئے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت کو ڈال دینا۔ یہ دعائے رسول ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعائے رسول ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اور عید کے اجتماع میں اتنے سینکڑوں احباب کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ رب کی زمین پر سب سے زیادہ ابو ہریرہ سے محبت آل الحدیث کرتے ہیں، محبت، عقیدت، پیار ان سے رکھتے ہیں۔ یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اسی حدیث پر ہی اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ صحیح ابن خزامہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صرف میں اور آپ نے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم اس وقت کہیں اس حدیث کے اندر داخل اور شامل تو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان پورا گزر گیا ہو اور آج ہم اس پوزیشن میں بیٹھے ہوں جس کا تذکرہ اس حدیث میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، ممبر پہ چڑھ رہے تھے۔ آپ کے ممبر مبارک کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ جب پہلی سیڑھی مبارک پہ قدم رکھا تو نبی علیہ السلام نے بآواز بلند آمین کہی، پھر آپ نے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آپ نے بآواز بلند آمین کہی، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے پھر آمین کہی۔ بعد از خطبہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج خلاف معمول جب آپ ممبر پہ چڑھتے جا رہے تھے آمین 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 کہتے جا رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر جانتے ہو نبی علیہ السلام آخری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیڑھی کو چھوڑ کے نیچے والی سیڑھی پہ تشریف لائے اور خطبہ شروع کیا۔ لوگوں نے کہا سب سے اونچی اوپر والی سیڑھی پہ کھڑا ہونا سنت ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں سنت یہی ہے، لیکن میں وہاں کھڑا ہونا برداشت نہیں کر سکتا، ادب کا تقاضا ہے جہاں رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے میں ایک سیڑھی نیچے اتر آیا ہوں۔ سیدنا عمر کا زمانہ خلافت آیا، آپ اس سیڑھی پر خطبہ دینے لگے جس سیڑھی پر ہم آج خطبہ کرام خطبہ دیتے ہیں۔ پوچھا گیا عمر آپ نیچے والی سیڑھی پہ کیوں آ گئے؟ فرمایا اس لیے کہ جس سیڑھی پر رسول اللہ صدیق کھڑے رہے، ادب کا تقاضا ہے کہ میں اس سے ذرا نیچے کھڑا ہوں، جتنی شان ان کی ہے اتنی شان عمر کی تو نہیں ہے، لہذا میں نیچے کھڑا ہوتا ہوں۔ سیدنا عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا، آپ نے سوچا اب میں کیا کروں، تو آپ نے بجائے نیچے سیڑھی بنوانے کے آخری سیڑھی پہ جا چڑھے اور خطبہ ارشاد فرمایا لوگو دل میرا بھی یہی تھا، ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں سیڑھی نیچے بنا لیتا، لیکن اگر میرے بعد آنے والا پھر اور نیچے بناتا حتیٰ کہ زمین کھودنا پڑتی، لہذا ادب اپنی جگہ، لیکن میں وہاں کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہوں جہاں محمد مصطفیٰ نے دیا تھا، تاکہ امت کے لیے یہ حرج اور تکلیف نہ ہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور آمین 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 کہہ رہے تھے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، آپ نے آج آمین آمین کیوں کہی؟ سنیے جبریل علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ میرے پاس جبریل آ گئے تھے اور جبریل علیہ السلام نے دعائیں کی تھی 3 اور میں نے ان دعاؤں پہ آمین کہی۔ دعا کون سن رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ جبریل کی آواز نہیں سن رہے تھے،
صرف نبی علیہ السلام کی آمین آمین کی آواز سنتے گئے۔ اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب امام بآواز بلند دعا کرے گا تو سننے والے بآواز بلند آمین کہیں گے، کیونکہ آمین کی یہ لذت اور مقام اور روحانیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم زمین پر آمین کہتے ہو فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ اس کی نماز فرشتوں جیسی ہے، اس کی آمین فرشتوں جیسی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام اونچی آواز سے آمین کہی تو آج بھی ہم اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے سوائے سنت پر کوئی عامل نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی آل الحدیث کا ایک فرد بھی زندہ ہے، وہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں بآواز بلند جہری نماز کی جہری رکعت میں اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، تاکہ محمد مصطفیٰ کی یہ سنت قائم رہے، محفوظ رہے۔ اور یہ صحیح البخاری کی کئی روایات موجود ہے، احادیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے دعا کی۔ دعا کون کر رہا ہے؟ جبریل۔ جبریل کو بھیجا کس نے ہے؟ رب نے۔ جاؤ آج ایک سپیشل دعا کر کے آؤ اور میرا مصطفیٰ اس دعا پر آمین کی مہر لگا دے۔ اب ذرا تصور لائیے کے اندر یہ بات لائیے، دعا کرنے والا جبریل ہو، بھیجنے والا رب جلیل ہو، اور آمین کہنے والے محمد مصطفیٰ ہوں، اس دعا کی حیثیت کتنی اعلیٰ، وہ دعا کتنی عظیم ہوگی۔ اگر کسی کے حق میں ہے تو وہ تر گیا، بخشا گیا، اور اگر کسی کے خلاف ہے تو وہ ہلاک، تباہ و برباد ہو گیا۔ اب سن لیجئے، وہ دعا 3 تھی اور 3 مرتبہ آمین 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 مصطفیٰ تھی۔ اب الفاظ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا اس شخص کا ناک خاک میں مل جائے، اس بندے کی کبھی ناک بلند نہ ہو۔ جو بھی کام کرتے ہو ناک کے لیے کرتے ہو نا، خوشیاں غمیاں ساریاں سجاتے ہو کہ میری ناک رہ جائے برادری میں، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی ناک کبھی نہ رہے، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائے، وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے، ہمیشہ وہ ذلیل رہے، بے عزت رہے، توہین والا رہے، ہمیشہ وہ برباد رہے، ہلاک رہے وہ شخص۔ کون کہہ رہا؟ جبریل رحمت للعالمین اس پر کہہ رہے ہیں آمین۔ وہ کون سا شخص ہے؟ فرمایا جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے اور وہ رب کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہ بنے تو وہ ہمیشہ ناک اس کا رگڑتا رہے، وہ ذلیل ہو جائے وہ شخص۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل۔ محمد مصطفیٰ فرما رہے آمین ایسا ہی ہو۔ اب بتاؤ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ روزہ چھوڑ کے کہتے ہو ناک بلند ہو جائے، صحت بلند ہو جائے، عزت میری بلند ہو جائے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ جس نے رمضان رب کے مہمان کا حیا نہیں کیا، کس منہ سے وہ عید پڑھنے آیا ہے، کس طرح وہ مسلمانوں کی جماعت میں بیٹھا ہے، کس طرح وہ دعا کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ یہ قوم تو ابھی ہاتھ اٹھانے والی ہے رب کے سامنے۔ جس نے روزے نہیں رکھے وہ کس منہ سے بیٹھا ہے کہ صحت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، وجود بھی ہے، سب کچھ موجود تھا، روزے نہیں رکھ سکا۔ تو بتاؤ مسلمانوں کے ساتھ مل کے افطاریوں سحریوں میں تو موجود رہا لیکن روزہ نہیں رکھا، تو آج اس لائق نہیں ہے کہ وہ کس کو دھوکہ دیتا رہا، برادری کو، قوم کو، اہل محلہ کو، جماعت کو، ہمیں۔ اب یہاں تم سارے اللہ کے سامنے بالکل اللہ تمہارے حالات کو جانتا ہے، خفیہ بھی ظاہری بھی۔ اب رب کے سامنے مزدوری لینے کے لیے ان بندوں میں کیسے بیٹھے ہو جس نے مزدوری کی ہی نہیں؟ کس طرح مانگو گے؟ کس طرح ہاتھ اٹھاؤ گے؟
کس طرح ندامت اختیار کرو گے؟ کیا اس پورے روزے داروں کی دعا کے رد کا ذریعہ بھی تم بنو گے؟ کس منہ سے اس کے سامنے بیٹھے ہو؟ جو مزدوری پہ نہ آیا ہو اس کا حق ہے کہ مزدوری لینے والی صف میں شامل نہ ہو، پیچھے ہٹ جائے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس کے دربار میں کہوں کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی جہنم سے دور کر دے۔ اس طرح یہ مزدوری لینے آیا، میں بھی آیا ہوں، کس منہ سے آئے ہو؟ لیکن پھر سن لو، پھر ایک راستہ موجود ہے، آج پھر ایک راستہ موجود ہے۔ اندر ہی اندر صلح کر لو اپنے رب سے، توبہ کر لو، ندامت اختیار کر لو، کل سے اپنے روزے شروع کر دو۔ فرضی روزے رہ گئے آپ رکھو، توبہ کرو، یا اللہ میں غلطی پہ رہا، سستی پہ رہا۔ جانتے ہو وہ واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے دعا کر رہے تھے، آواز آئی تھی موسیٰ بارش تو دینے کو جی چاہ رہا ہے لیکن آپ کی صفوں میں ایک مشرک ہے، اس مشرک بدعقیدہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے اس جماعت میں، اس کو باہر نکال دو تو بارش ہو جائے گی، اور اگر اندر کھڑا رہے گا تو بارش نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، اے میرے ساتھیو، تم میں سے ایک مشرک ہے وہ نکل جائے، اللہ بارش دینا چاہتا ہے، ارادہ ہے رحمت کرنے کا، لیکن ایک مشرک بدعقیدہ بندے کی وجہ سے پوری قوم پیاس سے مر رہی ہے، وہ نکل جائے۔ تو مشرک نے پتہ کیا کہا یا اللہ اب میں نکلوں گا تو پوری قوم کو پتہ چلے گا میری وجہ سے ساری دنیا پیاسی تھی، پوری دنیا میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اگر آج صلح کر لے تو راضی ہو جائے، وعدہ کرتا ہوں شرک نہیں کروں گا۔ اندر ہی اندر بات ہو گئی، معافی مل گئی، بادل چڑھ آئے، بارش شروع ہو گئی۔ قوم پکار اٹھی موسیٰ تم تو کہہ رہے تھے ایک بندہ نکلے گا تب بارش ہوگی، نبی کی بات تو معصوم ہوتی ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ بندہ نکلا نہیں، بارش ہوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، وہ بندہ بتا دے۔ فرمایا موسیٰ میرا اس کے ساتھ صلح ہو گئی، میں راضی ہو گیا، یا اللہ بتا دے وہ ہے کون؟ فرمایا موسیٰ کیا پوچھتے ہو، جب ناراض تھے اس وقت بتایا نہیں، جب ناراض تھے اس کے راز کو ہم نے فاش نہیں کیا، اور آج تو میرا دوست بن گیا، توبہ کر بیٹھے، آج بتا دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن قوم کو بتا دو اس بندے پہ رب راضی ہو چکا ہے، راضی ہونے کا امکان اب بھی موجود ہے، لیکن جو بندہ کہے اگلے سال رکھوں گا وہ نہیں۔ توبہ اس وقت۔ دوسرا وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کو خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، وہ شخص ہمیشہ اس کا ناک کبھی اونچا نہ ہو اور نہ کبھی ہوا ہے، ذلت رسوائی اس کا مقدر ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے سامنے نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا میرا نام لے یا سنے مجھ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا ناک خاک میں مل جائے۔ تو لہذا نصیحت کروں گا ان دوستوں کو جو روزہ نہیں رکھ سکے کہ روزے کو اپنے لیے زندگی میں غنیمت جان، بڑی عظیم عبادت، جو نہیں رکھ سکے توبہ کیجیے۔ شوال آگے، سال آپ کے پاس پورا موجود ہے، تہیا کیجیے، روزے رکھنے شروع کر دیجیے، شوال میں قضا کیجیے، کچھ رہ جائیں تو اگلے مہینے، کچھ رہ جائیں تو اس سے اگلے مہینے توبہ کر لیجیے۔ اور جن ساتھیوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، ان سے گزارش کروں گا، نصیحت کروں گا عید کے اجتماع میں کہ اللہ کے لیے اس نماز اور تلاوت پہ استقامت اور ہمیشگی اختیار کیجیے۔ آج ہی پتہ لگ رہا تھا فجر کی نماز میں کہ شیطان کھل گیا ہے، 3-4 صفوں پر وہ جو 8 یا 10 صفیں ہوتی تھیں
پہلی رات ہی 4 صفوں پر آ گئی، اور اگلی جو فجر آ رہی ہے وہی آئے گا جس پہ اللہ رحم کرے۔ یہ سارا اجتماع محلے کا ہے، یا چند افراد، چند احباب ایسے ہوں گے گنتی کے جن کو ہاتھ کی انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے جو باہر سے آئے ہوں گے، باقی سارے مقامی احباب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اتنی بڑی مسجد جو ہے یہ بہت بڑی ہے، میں کہتا ہوں یہ مسجد آج بھی چھوٹی ہے اگر پورے محلے کے لوگ نمازی بنے۔ ہماری وجہ سے یہ بڑی ہے کہ ہم آتے نہیں، پھر اتنے بڑے برتن میں تھوڑا سا پانی، تھوڑے سے بندے، 1-2 صفیں ہوں گی کل کی فجر میں، دنیا کس کا ماتم کرے گی اور کس طرح روئے گی، کس طرح رحمت برسے، کس طرح یہ کرونا کی وبا ہم سے دور ہو جائے۔ ہم تو بے نماز ہیں۔ اور صبح کے وقت پھر ایسا ہوتا ہے، ہمارے شیخ ہے کراچی سے مولانا محمد حسین میمن حافظ اللہ، اللہ ان پر رحمتیں فرمائے، وہ جب فجر کی نماز میں کہیں درس دینے جاتے تو درس پہ اکثر بچے نہیں ہوتے، عشاء کے وقت جلسہ ہو، درس ہو تو بچے زیادہ، عوام تھوڑی، تو وہ فجر کے وقت درس پہ ایک جگہ گئے تو پوری 1.5 صف بندوں کی، بڑے بندوں کی، ایک بچہ تھا۔ تو شیخ بڑے، وہ کچھ مزاحیہ بھی ہے، عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، فرمانے لگے تمہارے بچے کدھر ہے؟ 1.5 صف جو یہ نمازیوں کی ہے، تم سارے اترے ہو، تمہارے بچے کہاں ہیں؟ بے اولاد ہو تم؟ بندے کہنے لگے ہو شیخ جی بے اولاد تو نہیں ہے، سب کی اولاد ہے۔ فرمایا یہ ایک بچہ ہے، یہ سب کا مشترکہ ہے، یہ پورے محلے کا بچہ ہے۔ کہاں ہیں آپ کے بچے؟ کہنے لگے جی وہ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا شرم نہیں آئی مسجد میں آتے ہوئے بچوں کو سلا کر؟ سکول کے وقت تو جاگ آ کے سکول بھیجتے ہو، نماز کے لیے تم اٹھا نہیں سکتے کہ گبرو ہونے کا وقت ہے، جوان ہونے کا وقت ہے، ابھی سونے کا وقت ہے، جوان تو ہو جائے گا، لیکن قو انفسکم واہلیکم نارا، نماز پر، تلاوت پر استقامت اختیار کیجیے، دوام اختیار کیجیے۔ جس نے رمضان میں شیطان بند ہونے کی وجہ سے نمازیں پڑھی اور آج وہ نمازوں کو چھوڑ دے تو گویا اس کے سارا رمضان ضائع، کوئی قبول نہیں ہوگا اگر آئندہ نماز نہیں پڑھے گا۔ بندے کو دھوکہ لگ سکتا ہے، رب کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ اس لیے اپنی نماز کو، اس پر دوام اختیار کیجئے، تلاوت پر ہمیشگی اختیار کیجئے، اور جو نہیں رکھ سکے وہ توبہ کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو عید کی نماز سے رہ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ صحیح البخاری میں موجود ہے کہ وہ اپنی الگ نماز بعد میں، جس طرح سنتوں کی بعد میں قضا ہوتی ہے، وہ اپنی 2 رکعت اسی طرح جس طرح جماعت ہوئی ہے اس طرح وہ اپنی 2 رکعت بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ پوری دنیا میں یہ خطبہ جا رہا ہے، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں فجر بالکل اب قریب ہونے والی ہے، وہاں 5 کا وقت ہے، اور عید کا جو ہے کہیں جناب 6 کا وقت ہے، کہیں 5 کا وقت ہے، کہیں گھنٹے کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی ابھی عید ہونا باقی ہے۔ تو بہت سارے لوگ رات کو تسلسل کے ساتھ فون پہ پوچھ رہے تھے، اور لائیو بھی کافی دوستوں کے میسج آ رہے تھے، تو پھر نے رات میں پیغام ریکارڈ کروایا، اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کیونکہ ایک دیوبند مکتبہ فکر کے عالم ہے مفتی طارق مسعود صاحب، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ گھر میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی، جہاں کرفیو ہے وہاں عید نہ پڑھی جائے، اگر کوئی پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ پہلی نماز ہے جس کو پڑھنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ ایسے مفتیوں سے محفوظ فرمائے جن کو جو نہ قرآن نہ حدیث نہ دلیل موجود ہے، لیکن اپنی فقہ کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے عید شاعر اسلام ہے، اسلام کی نشانی ہے، لہٰذا چونکہ اذن عام نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، کرفیو ہے، تو وہاں عید نہ پڑھی جائے۔ گھر میں عید نہیں ہو سکتی، ویسے نفل پڑھ لیں، عید نہیں ہوگی۔ جو وہ عید بھی تو نفل ہے، عید بھی تو نفل ہے، اس لیے
جہاں جہاں پر پوری دنیا میں کرفیو کی کیفیت ہے، اس کرونا وائرس کی وجہ سے ان دوستوں پر پابندی ہے کہ جہاں جماعت ہو سکے گھر میں، نہ ہو سکے تو اکیلے بھی عید کی نماز بغیر خطبے کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے اور حدیث لے آئے ہیں کہ ہذا یوم عید ہذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے اہل الاسلام، اہل اسلام۔ امام بخاری فرماتے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو اسلام پہ ہے، جو مسلمان ہے، اس پر عید پڑھنا جو ہے ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے عید ہے تو عید پڑھنے نماز کے ساتھ ہی عید خاص ہے، لہٰذا وہ عید پڑھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو یہ کہا تھا کہ جاؤ میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو باہر ڈیرے پر گھر میں جا کے عید کی نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے زاویہ ڈیرے پر جا کے ان کے بیوی بچوں کو عید کی نماز پڑھائی۔ یہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بستی ہو یا شہر ہو یا گھر ہو، جہاں بھی عید کا موقع آ جائے اور جماعت وہاں موجود نہ ہو تو عید پڑھی جا سکتی ہے۔ اور امام عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں یہ قول بھی صحیح البخاری میں موجود ہے کہ عید کی نماز جس کی رہ جائے وہ الگ گھر میں اپنی 2 رکعت پڑھ لے، کیونکہ یہ کرفیو کا سماں ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا پابند ہے، تو ہر گھر پر جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ عید کی نماز اکیلے پڑھیں، 2-4 بندوں کو ملا کے پڑھیں، خطبے کے ساتھ پڑھیں، خطبے کے بغیر پڑھیں، لیکن عید کی 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے، صحیح البخاری میں موجود ہے۔ جو شرط فقہ حنفی نے لگائی ہے وہ ساری شکیں اور شرطیں نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے کہ شہر ہونا چاہیے، حکومت کی اجازت ہونی چاہیے، تب عید ہو سکتی ہے، ورنہ عید نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری شرائط باطل ہے۔ عید کی نماز پڑھی جائے، اس نماز کو ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پہ صدقے کی درخواست کروں گا اس واسطے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھاتے تو صحابہ کو صدقے کا حکم دیتے، اور صدقے کی درخواست میں اس حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں، اور پھر عورتوں تک آواز نہ جاتی تو نبی علیہ السلام بلال کو ساتھ لے کے عورتوں کے اجتماع کے جا کے دوبارہ خطبہ دیتے اور عورتوں کو صدقے کا کہتے کہ عورتوں صدقہ دو، اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، اس جہنم سے بچنے کا واحد راستہ عورتوں تمہارے پاس صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ امام عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اس حدیث کے راوی ہے، کہ یہ کیا صدقۃ الفطر کے بارے میں رسول اللہ فرماتے تھے عید الفطر پر کہ صدقۃ الفطر ادا کرو، پھر عورتوں کے پاس جا کے فرمایا نہیں، وہ تو عید کی نماز سے پہلے ہے، نبی علیہ السلام اس کے علاوہ صدقے کا کہا کرتے تھے۔ تو آپ کی سنت کے مطابق میں نے صدقے کے لیے آپ کو کہہ دیا ہے، اس سنت پہ عمل کرنا، اس حدیث پر عمل کرنا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ جاتے ہوئے آپ صدقہ و خیرات کر کے جائیں گے تاکہ اس سے ہم راشن لے کے محلے کے غرباء و یتامہ میں، مساکین میں، مستحقین تک اس کو ہم پہنچا دیں۔ آپ اس پہ صدقہ کریں گے تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے، اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔